اگر یہ سچویشن اگر اسلام آباد میں ہے تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں جو اسلام آباد جہاں پورا میڈیا بیٹھا ہوا ہے، باقی شہروں میں، باقی صوبوں میں، باقی علاقوں میں کیا ہو رہا ہوگا، دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہوگا۔ اگر اس کو الیکشن کہیں گے تو پھر افسوس کی بات یہ ہے، پھر آنکھ اور کان بند کر کے اگر الیکشن کمیشن کی طرح منصف اعظم بھی اسی طرز پہ عمل پہ ہوگا تو ان کو یہ بات بتا دوں، اکتوبر میں آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے۔ یہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، تاریخ میں آپ یاد رکھے جائیں گے یا سیاہ ترین جج کے طور پر یا اعلیٰ ترین جج کے طور پر۔ وہ آپ کی پرفارمنس، وہ آپ کا کردار، وہ آپ کے فیصلے اس بات کا صرف گواہی دیں گے۔ کیا چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ ایک پارٹی ہے؟ اگر وہ پارٹی نہیں ہے تو پروونشل الیکشن کمشنر نے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ لکھ کے دیا ہے۔ پروونشل الیکشن کمشنر لاہور یعنی پنجاب نے وہ لکھ کے دیا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ کیا آفیشیل ڈاکومنٹس کو بھی آپ نہیں مانیں گے؟ کیا آپ جو آج پورا لائیو ویڈیوز آپ لوگوں نے دکھائی ہیں USB میں ہم لے کر آئے، انہیں کہا میں نہیں دیکھتا، کیا وہ ایویڈنس کے طور پر ہم پیش نہیں کر سکتے؟ آپ جس ایویڈنس کو خود لائیو کوریج کرتے ہو، آپ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، ہم کہتے ہیں اس کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں دیکھتا۔ ہم کہتے ہیں یہ اپلیکیشنز، یہ ایفیڈیوٹس یہ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا، مجھے بتا دیں ایویڈنس ہم کہاں سے لائیں۔ کوئی فرشتے تو ہم اتارنے سے رہے۔ ہم کہتے ہیں آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن، آج بنائیں، ہم آپ کو ساری ایویڈنس ایک جوڈیشل کمیشن کے پاس جو ایویڈنس ریکارڈ کرے وہاں جا کر دیتے ہیں، آپ اس کی فائنڈنگز لے لیں۔ بے شک ایک سیشن جج کو بنا دیں اگر آپ نے بڑے لیول پہ نہیں بنانا، لیکن اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے ہماری بات ہی نہیں سننی، اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے ہمارے مخالف وکیل کے طور پر بیٹھنا ہے تو ہمارے پاس پھر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آئین کی پامالی کریں، قانون کی پامالی کریں۔ اور میں ایک دفعہ پھر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں، میں PTI کا ترجمان بھی ہوں، میں عمران خان کا وکیل اور ترجمان بھی ہوں، اور میں پاکستان بار کونسل کا ممبر، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا صدر، وائس چیئرمین، فاؤنڈر وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل بھی رہا ہوں، اور میں نے اس لاء کے ادارے کو 34 ایئرز دیے ہیں۔ میں نے ہمیشہ رول آف لاء کی تحریک چلائی ہے۔ میں آج چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں، آپ نوٹس لیں، جوڈیشل انکوائری کرائیں، ہم آپ کو ثبوت دیں گے، اور وہ ثبوت اگر آپ کافی سمجھیں گے تو آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں۔ اگر پھر آپ نے بھی آنکھیں اور کان بند رکھنی ہیں، اس ظلم کے نظام کو قائم رکھنا ہے، اور آپ نے اسی طرح ان سہولت کاروں کو چھٹی دینی ہے، اور صرف ان لوگوں کو آپ نے دبانے کے لیے FIA کو جو استعمال کر رہے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں، تو پھر یہ نظام انصاف کا بدنما داغ کبھی نہیں دھل پائے گا۔ یہ تاریخ کی بدترین دھاندلی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری عالمی برادری دیکھ رہی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہونے والی زیادتیاں، اس کے نتیجے میں ہونے والی جس طرح کا الیکشن ہے، اس کی کریڈیبلٹی تو پہلے ہی آپ نے ختم کر دی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو سیاسی عدم استحکام آئے گا، جو معاشی بدتری پھیلے گی، جو معاشی تباہی کا طوفان آئے گا، جو بددلی پھیلے گی، جو مایوسی ہوگی، اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اس کا ذمہ دار سپریم کورٹ بھی ہوگی، الیکشن کمیشن بھی ہوگا، وہ ادارے بھی ہوں گے، اور وہ سیاستدان جو بونے سیاستدان جو نہ صرف اپنے کرپشن کے پیسے کو بچانے کے لیے اس وقت مورے بنے ہوئے ہیں، بلکہ اپنی کرپٹ اور نالائق اولاد کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کا بھی انجام کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں انہی الفاظ دیکھیں، منشور کے بارے میں کل ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ کو پریس کانفرنس کر دی ہے۔ آپ چونکہ ہمارا سبجیکٹ NA 47 کا ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں ایک ورکر ہوں، اگر اللہ نے موقع دیا، اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، تو انشاءاللہ فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہو کر یہ برات یافتہ طبقہ جو 1% طبقہ ہے، جو ہمارے وسائل ہڑپ کر جاتا ہے، وہ پی جاتا ہے، کھا جاتا ہے، اور ہمارے غریب آدمی کو پانی نہیں ہے،
روٹی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، یہ ہم تفریق ختم کریں گے۔ وہ پیسہ نکال کے میں سب سے فرنٹ فٹ پہ ہوں گا، اس پہ انشاءاللہ جدوجہد کروں گا۔ وہ پیسہ ان سے ریکور کریں گے، وہ اس کے بعد ان کو ہم لائیں گے عوام کی فلاح و بہبود اور ان کی ریاست کے باقی جو لوگ ہیں اس پہ خرچ ہونا چاہیے۔ یہ اشرافیہ جو پیسہ کھا رہا ہے، لیکن کام یہیں تک تو محدود تھوڑا ہے۔ اشرافیہ صرف $18 بلین تو مفت مراد لے ہی رہا ہے، لیکن جو کرپشن کا پیسہ ادھر سے اوپر سے اٹھا کر کے ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ جس ملک کے لوگوں کا، لیڈروں کا پیسہ باہر، بزنس باہر، بچے باہر، مرنا جینا باہر، علاج باہر، اس کا اس ملک سے کیا کام ہے سوائے اس بات کے کہ آپ کو لوٹنے کے لیے آئیں گے۔ اور دوسری بات، جو ملک میں اپنے بچوں کو علاج نہیں کرا سکتا، اپنا علاج نہیں کرا سکتا، کہتے ہیں ہم 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، 6 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، بھائی جو ایک ہاسپٹل نہیں بنا سکے جہاں اپنا علاج کرا سکیں، تو ایسے لیڈروں کو لوگ نفرت نہیں کریں گے تو اور کیا ہوگا۔ ورکرز کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور جب ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری کارنر میٹنگ یا کوئی ہماری میٹنگ کہیں پر ہو رہی ہے تو یا تو پہلے وہاں پر پولیس پہنچ جاتی ہے یا اس کے بعد چلے جاتے ہیں وہاں پر اور جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں اور لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں۔ جس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ کل ہمارے بڑے سینئر اور چیف سپورٹر تھے میرے چودھری کبیر صاحب شہزاد ٹاؤن میں، ان کے گھر باقاعدہ پولیس گئی اور ان کے ساتھ ایس پی خود گیا اور جا کے اس کے شیشے گیٹ توڑ دیے، اس کے دفتر کی چیزیں توڑ دی۔ اس کے علاوہ کل میرا جو مرکزی دفتر تھا جناح گارڈن میں، وہاں پر صبح 8 بجے پولیس کے ڈالے پہنچ گئے اور رات 8 بجے تک کھڑے رہے، نہ کسی کو اندر جانے دیا، نہ کسی کو اندر سے باہر آنے دیا۔ میری خود جو میٹنگز تھی، جب میں آڑی سیدہ کے علاقے میں پہنچا تو وہاں پولیس کے ڈالے آ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ آگے اور پیچھے آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا میری میٹنگز چل رہی ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کو ہم اپنے اثار میں لے کے جائیں گے، ادروائز ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اور اس سے بڑھ کے یہ کہ ہمارے زیغم شاہ صاحب جاوے سے جو ہمارے چیف سپورٹر تھے جنہوں نے ہماری کارنر میٹنگ کروائی، ان کے بیٹے کو اٹھا لیا، کل سارا دن ان کو انہوں نے تھانہ شہزاد ٹاؤن میں رکھا اور رات کو گئے ان کو چھوڑا، اور ایک ہی بات کہتے تھے کہ جو بھی آپ پی ٹی آئی کا سپورٹر، جو بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کا جلسہ کرائے گا، کارنر میٹنگ کرائے گا، اور اس کو ہم کسی بھی طرح سپیئر نہیں کریں گے۔ میں ایک چیز یہاں بڑی واضح کر دوں، جیسے کہ عامر بھائی نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم نے اپلیکیشنز دی، ہمیں کسی جلسے کی، ریلی کی کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ ہماری کارنر میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی انڈور ہوتی ہیں، ہم نے سارے بائی لاز، سارا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ ای سی پی کا جو ہے مکمل طور پہ فالو کیا، اس کو اوبے کیا۔ لیکن ایون اینڈ ادروائز ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم ایس پی کے خلاف الیکشن لڑیں، ہمارا تھانہ کرال، تھانہ کرپا، تھانہ سیالہ، ان کی پولیس اور انڈر دا سپرویژن آف ایس پی جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ میرے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہیں اس کے ساتھ ایک پولیس کے پورا اسکواڈ ہوتا ہے جو اس کو اسکواڈ کر رہا ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہے وہ۔ تو اس طرح کے حالات کے اندر الیکشن لڑ رہے ہیں ہم، لیکن انشاءاللہ ہم الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ہمیں تو اب یہ لگ رہا ہے کہ ہم پی ڈی اے کی جماعتیں ساری جتنی بھی تھی، ساتھ ایڈمنسٹریشن اور ساتھ پولیس کے خلاف بھی الیکشن لڑیں، لیکن انشاءاللہ ہم لڑیں گے الیکشن اور اپنا ریکارڈ کریں گے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں ہم اس کا ایویڈنس دوں گا، اس کے ہم جو ویڈیو کلپس ہیں وہ بھی ہم یو ایس پی پہ دے سکتے ہیں، باقی میرے دوست جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر دے سکتے ہیں۔ ہم نے عدلیہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے، امن بھائی کی ریٹ آ چکی ہے، ادروائز جتنی ہماری پٹیشنز ہیں، میں خود سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، اور ہماری کمپین کے اندر ہمیں بالکل کسی قسم کا بھی فری اینڈ فیئر اینڈ لیول پلینگ فیلڈ کی تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے حکم سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم الیکشن کے اندر لڑ رہے ہیں، الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ اس حالات میں بھی لوگ نکلیں گے۔ آپ 8 تاریخ کو گواہ رہیے گا میری اس بات کے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جی لوگ کیسے نکلیں گے، وہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے اور انشاءاللہ فتح یاب کریں گے۔